قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ آئیے اس کہانی کی تفصیلات جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور بادشاہ کو نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ جب فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ اللہ کی قدرت سے یہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے اپنے بیٹے کے طور پر قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جوان ہوئے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں اپنی قوم کی محبت ڈال دی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو اپنی قوم کے ایک آدمی پر ظلم کرتے دیکھا، تو انہوں نے غصے میں آ کر اسے مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ خوف کے مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک نیک شخص کی بیٹی سے نکاح کیا اور کئی سال تک وہاں رہے۔ کچھ سال بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ وہ واپس مصر جا کر فرعون کو توحید کا پیغام دیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کی طرف بلایا، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور انہیں جادوگر کہہ کر مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کئی معجزات صادر کروائے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بن جانا، ان کے ہاتھ کا روشن ہو جانا اور مصریوں پر کئی عذابوں کا نازل ہونا شامل تھے، جیسے ٹڈی دل، پانی کا خون میں بدل جانا اور اندھیرا چھا جانا۔ لیکن فرعون نے اپنی ہٹ دھرمی سے توبہ نہ کی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ اس کے درمیان سے گزر گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کی فوج سمندر میں داخل ہونے لگے تو دوبارہ آپس میں وہ سمندر مل گیا اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی طاقتور انسان یا قوم ٹھہر نہیں سکتی۔ فرعون نے دنیاوی طاقت پر بھروسہ کیا، لیکن اس کا انجام رسوائی اور تباہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور حق کے راستے پر چلیں تو اللہ ہمیشہ ہماری مدد کرے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ کہانی صرف ماضی کا ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، کیا ہم نے اس واقعے سے کچھ سیکھا؟ اگر ہاں تو اس سبق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔